شاید آپ کے نزدیک 20 روپے کی اس نوٹ کی کوئی خاص وقت نہ ہو، لیکن پاکستان میں ایک جگہ ایسی ضرور ہے جہاں 20 روپے کا یہ معمولی نوٹ 20,000 کی مالیت کا لگنے لگتا ہے۔ اس جگہ کا نام موئنجو داڑو ہے، لیکن وہاں جاتے وقت یہ نوٹ ساتھ رکھنا کیوں ضروری ہے؟ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ میں ہوں انجینئر حافظ محمد عدنان۔ فلاح کی منی سیریز میں آج ہم بات کریں گے کہ موئنجو داڑو جائیں تو 20 روپے کا نوٹ ساتھ رکھنا کیوں ضروری ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک جانے کے خواب نہیں دیکھتا؟ بس یوں سمجھ لیں، موئنجو داڑو 2500 قبل مسیح کا امریکہ تھا۔ ان کھنڈرات کی گلیوں اور بازاروں میں چلتے ہوئے تصور کریں، آپ 4500 برس پیچھے چلے گئے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے موئنجو داڑو کا عالی شان شہر ہے۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، ہر طرف کئی منزلہ پختہ اور مضبوط مکانات ہیں۔ آپ کو کشادہ سڑکیں اور بازار بھی نظر آئیں گے۔ شہر کی حفاظت کے لیے اونچی فصیل بھی تعمیر کی گئی ہے، جہاں سے اشنان گھاٹ اور اناج ذخیرہ کرنے کا گودام بھی نظر آئے گا۔ ایک بڑی درسگاہ اور عام سرائے کے نشانات تو آج بھی موجود ہیں۔ غرض یہاں کے کھنڈرات میں آپ کو ان تمام سہولیات کے نشان ملیں گے جو اس زمانے کا انسان تصور کر سکتا تھا۔ موئنجو داڑو آ کر کچھ وہی احساس ہوتا ہے جو ہمیں کراچی، لاہور اور اسلام آباد کی کسی پوش سوسائٹی جا کر ہوتا ہے۔ پہلے تو انسان یہاں کے طرز تعمیر کے معیار کا معترف ہو جاتا ہے۔ موئنجو داڑو واقعی جدید ٹاؤن پلاننگ کا نمونہ ہے۔ سارا شہر ایک بڑی گلی سے نکلتا ہے اور دیگر تمام گلیاں ایک دوسرے کو 90 درجے کے زاویے پر کاٹتی ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ منصوبہ بندی کے تحت بسائے گئے شہر کی پہچان ہے۔ دوسری طرف ٹیڑھی میڑھی گولائی میں بنی گلیاں خود رو گاؤں کی نشانی ہیں۔ آج بھی ان گلیوں میں چلیں تو ایک ترتیب اور پلاننگ کا احساس ہوتا ہے۔ قطار اندر قطار پکی اینٹوں سے بنے گھروں میں بیت الخلاء اور کنویں کے ذریعے صاف پانی کی سہولت موجود تھی۔ مکانوں سے گندے پانی کی نکاسی کے لیے بنی زیر زمین نالیاں آج سینکڑوں سال بعد بھی جوں کی توں موجود ہیں۔ اتنی ترقی یافتہ تہذیب میں بھی امیر اور غریب کا فرق موجود تھا۔ مالدار اور حکومتی و مذہبی اثر و رسوخ والے افراد مرکز شہر، جبکہ غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ شہر سے باہر رہتے تھے۔ یہاں کے پوش علاقے کے ہر گھر میں کم از کم ایک غسل خانہ ضرور ملے گا۔ امیروں کے گھروں میں صحن بھی لازمی تھا، جبکہ صحن کے اطراف میں چھوٹے بڑے کمرے بنے ہوتے تھے۔ ان گھروں کے کچرے کو ٹھکانے لگانے کا نظام بھی تھا۔ گھروں کی بیرونی دیوار میں موجود سوراخ کے ذریعے کوڑا کرکٹ باہر پھینکا جاتا تھا، جو صفائی کا عملہ لے جاتا تھا۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ موئنجو داڑو میں دریافت ہونے والے بیت الخلاء میں فلش سسٹم بھی موجود تھا۔ بعض گھروں میں کمروں کے اندر اینٹوں سے کھڈی بنی ہوئی ہے، جس میں موجود سوراخ دار برتن خمدار راستے سے زمین دوز نالی سے ملحق ہے۔ یہ اس زمانے کا فلش سسٹم تھا۔ موئنجو داڑو کی جدید تہذیب کا ایک نمونہ یہاں کے میوزیم میں بھی ملتا ہے۔ نمائش پر رکھے نوادرات دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے لوگ 2500 قبل مسیح میں بھی کانسی جیسی دھات کا استعمال جانتے تھے اور اس سے اوزار اور دیگر اشیاء تیار کر کے برآمد کیا کرتے تھے۔ موئنجو داڑو کے کسان کپاس کاشت کیا کرتے تھے اور یہاں کے کاریگر کپڑا بننے کا فن بھی جانتے تھے۔ کھنڈرات کی کھودائی سے کپڑے کا کوئی ٹکڑا تو نہیں ملا، لیکن مٹی کے اوپر بنے کپڑے کی بنائی والے نقوش سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ سن 1922 کی بات ہے کہ ہندوستانی ماہر آثار قدیمہ رکھال داس بینرجی کو لاڑکانہ شہر کے قریب سے قدیم تہذیب کے کچھ آثار ملے، جس کی اطلاع آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کو دی گئی۔ ڈائریکٹر جنرل جان مارشل نے اس جگہ کھدائی شروع کرائی، جو اگلی کئی دہائیوں تک چلتی رہی۔ آخری مرتبہ سن 2010 میں یہاں کھدائی کا کام کیا گیا۔ تاریخ نے وادی سندھ کی تہذیب کی دریافت کا صحرا
سر جان مارشل کے سر رکھا۔ صوبہ سندھ کے محکمہ آثار قدیمہ نے ان کے اس کارنامے کا احسان اس طرح اتارا کہ سر جان مارشل کے زیر استعمال موٹر کار موہنجو دڑو کے مقام پر محفوظ کر دی۔ آپ وہاں جائیں تو شیشے کے باکس میں بند یہ گاڑی دیکھنا نہ بھولیں۔ ہم سب بچپن سے درسی کتب میں پڑھتے آئے ہیں کہ موہنجو دڑو سندھی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب مردوں کا ٹیلا ہے، لیکن یہ نام کب اور کیسے پڑا اور اس جگہ کا اصل نام کیا تھا یہ کسی کو نہیں پتہ۔ دریافت سے قبل مقامی لوگ اس جگہ کو عرصہ دراز تک اسی نام سے پکارتے آئے تھے، لہٰذا جب ماہر آثار قدیمہ یہاں آئے تو وہ بھی یہی نام استعمال کرنے لگے۔ موہنجو دڑو مصر اور میسوپوٹیمیا کی تہذیب کا ہم عصر تھا۔ میسوپوٹیمیا سے ملی تحریروں میں مشرق میں ملوہا نامی ایک جگہ کا ذکر ملتا ہے جس کے ساتھ تجارتی روابط قائم تھے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ موہنجو دڑو ہی دراصل وہ جگہ ہے، لیکن وثوق سے کچھ کہنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک موہنجو دڑو کے رسم الخط کو نہ سمجھ لیا جائے۔ اسے پڑھنے کی کوششیں دنیا بھر کے ماہرین نے کی ہے، لیکن اب تک کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی۔ ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ جب بھی اس رسم الخط کا بھید کھلا، وادی سندھ کی تہذیب کے بارے میں نئی معلومات کا ایک وسیع خزانہ ہاتھ لگے گا۔ موہنجو دڑو سے ملنے والی 1200 سے زائد مہریں بھی ایک سربستہ راز ہیں۔ ان پر لکھی تحریر کے بارے میں تو کوئی کچھ نہیں جانتا، لیکن اکثر مہروں پر جانوروں کی اور دیو مالائی شکلیں بنی ہیں، اور یہ تمام دستخطی مہروں کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگ انہیں سرکاری کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ کچھ مہریں تجارتی سامان کی حفاظت کے لیے گٹھریوں یا بوریوں پر ثبت کی جاتی تھی۔ موہنجو دڑو کے کھنڈرات سے نکلے نوادرات یہاں کے میوزیم کی زینت ہیں۔ ان میں صابن، پتھر سے تراشا گیا پجاری اور کانسی سے بنا رکاسا کا مجسمہ دنیا بھر میں وادی سندھ کی تہذیب کی پہچان ہے۔ داڑھی والے پجاری کے مجسمے نے چادر اوڑھ رکھی ہے جس پر 3 پتیوں والا پھول بنا ہے جو اجرک کے ڈیزائن سے مشابہ ہے۔ موہنجو دڑو کی رکاسا نے پورے بازو میں چوڑیاں پہن رکھی ہیں جو آج بھی چولستان اور تھر کی خواتین کا رواج ہے۔ یہ ایک کمسن فنکارہ ہے جو برہنہ ہے، لیکن یہ وثوق سے کہنا مشکل ہے کہ وہ رقص ہی کر رہی ہے۔ راہب کے مجسمے کی اصل کراچی کے نیشنل میوزیم کی خفیہ تجوری میں محفوظ ہے، یہاں تک کہ موہنجو دڑو کے عجائب گھر میں بھی اس مجسمے کی پلاسٹر آف پیرس میں بنی نقل دیکھنے کو ملے گی۔ راہب اور رکاسا کے مجسموں کا بھی دلچسپ قصہ ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب کے نمائندہ یہ نوادرات سن 1946 میں ایک نمائش کے لیے غیر منقسم ہندوستان کے نیشنل میوزیم آف انڈیا دہلی بھیجے گئے۔ برِ صغیر کا بٹوارہ ہوا تو یہ مجسمے ادھر ہی رہ گئے۔ پھر 50 کی دہائی میں پاکستانی حکومت نے ان کی واپسی کا تقاضا کیا تو انڈین حکومت نے دونوں میں سے ایک منتخب کرنے کو کہا۔ پاکستان نے رکاسا پر راہب کو ترجیح دی اور یوں یہ مشہور مجسمہ پاکستانی حکومت کی تحویل میں آیا۔ رکاسا اب بھی دلی کے قومی عجائب گھر میں موجود ہے جس پر پاکستان ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ اتنی ترقی یافتہ اور پھلتی پھولتی تہذیب کو زوال کیسے آیا۔ موہنجو دڑو کا شہر 7 مرتبہ اجڑ کر دوبارہ بسا۔ کچھ لوگ اس کی وجہ دریائے سندھ کا سیلاب بتاتے ہیں، جبکہ کچھ بیرونی حملہ آوروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، لیکن یہ سب مانتے ہیں کہ 2500 قبل مسیح میں بسنے والا یہ شہر 1500 قبل مسیح میں صفحہ ہستی سے مٹ چکا تھا۔ کوئی 1000 سال یوں گزرے اور پھر بدھ مت کے پیروکار یہاں آ گئے، تباہ شدہ شہر کے ملبے کی اینٹیں جمع کیں اور اپنے لیے رہائشی علاقے اور عبادت کے لیے اسٹوپا تعمیر کر لیا۔ آج یہی اسٹوپا موہنجو دڑو کی تصویری علامت کے طور پر جانا جاتا ہے۔
موئنجو دڑو کا اکثر حصہ اب بھی زیر زمین ہے۔ جو آثار ہم دیکھتے ہیں وہ اصل شہر کا صرف 10% ہے۔ آس پاس کے علاقے میں سیم اور تھور کی وجہ سے نئی کھدائی ممکن نہیں، اور مدفون آثار کی حفاظت اسی طرح ممکن ہے کہ وہ زیر زمین رہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں جا بجا دیواروں پر مٹی کا لیپ لگا نظر آتا ہے۔ اس طرح قدیم اینٹیں زمین میں موجود نمک سے محفوظ رہتی ہیں، لیکن جب یہ مٹی جھڑتی ہے تو اپنے ساتھ اینٹ کا ایک حصہ بھی لے جاتی ہے، جو مزید نقصان کا باعث بنتا ہے۔ گزشتہ ایک صدی کے دوران کچھ پرانی اینٹوں کو نئی اینٹوں سے بھی تبدیل کر دیا گیا ہے، جو دیکھنے میں بدنما لگتا ہے۔ اگر آپ موئنجو دڑو کے آس پاس دیہات میں نکل جائیں تو شاید آپ کو زندگی کچھ زیادہ مختلف نہ لگے۔ یہاں آ کر لگتا ہے جیسے وقت تھم سا گیا ہے، اور شاید ہم اب بھی موئنجو دڑو کے زمانے میں جی رہے ہیں۔ یہاں آج بھی ٹھوس پہیوں والی بیل گاڑیوں کا رواج ہے، جیسا 4500 سال پہلے تھا۔ کچی مٹی سے بنے گھروں میں جھانکیں تو آج بھی مرد اور عورتیں ہاتھ سے مٹی کے برتن اور کھلونے تیار کر رہے ہیں۔ منافع خور دکاندار یہ اشیاء اونے پونے داموں خرید کر یہاں آئے سیاحوں کو مہنگی قیمت پر فروخت کر دیتے ہیں۔ مٹی کی بیل گاڑیاں، مورتیاں اور مہریں سیاح یادگار کے طور پر ساتھ لے جاتے ہیں۔ موئنجو دڑو جانے کے کئی راستے ہیں۔ اگر کراچی سے بذریعہ ٹرین لاڑکانہ جانا چاہیں تو سفر کوئی 9 گھنٹے کا ہوگا، اور لاڑکانہ سے بائی روڈ مزید 20 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑے گا۔ موئنجو دڑو گاڑی میں بھی جایا جا سکتا ہے، جس کا سفر کم و بیش 6 گھنٹے کا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے کسی بھی بڑے شہر سے بذریعہ ہوائی جہاز سکھر پہنچا جا سکتا ہے، اور سکھر سے موئنجو دڑو تقریباً 100 کلومیٹر کا فاصلہ گاڑی یا بس میں طے کیا جا سکتا ہے۔ ایک زمانے میں موئنجو دڑو ایئرپورٹ فعال تھا، جہاں سے PIA کی پروازیں چلا کرتی تھیں، لیکن اب یہ سلسلہ منقطع کر دیا گیا ہے، اور سر جان مارشل کی کوششوں سے قائم ہونے والا ایئرپورٹ ویران پڑا ہے۔ اگر آپ موئنجو دڑو جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ جہاز یا بس کے ٹکٹ کے ساتھ ساتھ 20 روپے کا نوٹ بھی ساتھ رکھیں۔ ذرا جیب سے بٹوا نکال کر نوٹ کی پشت پر تو نظر ڈالیں، جہاں آپ کو موئنجو دڑو کے کھنڈرات کا نقش نظر آئے گا۔ جب سیر کرتے کرتے آپ حمام کے قریب پہنچے تو بائیں ہاتھ مڑ کر سٹوپا کی طرف رخ کر لیں۔ 20 روپے کے نوٹ پر بنا منظر حقیقت میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ہاں، اگر بدقسمتی سے آپ کے بٹوے میں 20 کا نوٹ موجود نہ ہو تو تیار رہیں۔ اس جنس نایاب کی اصل قدر و قیمت کا اندازہ اس وقت ہوگا جب نوٹ کے بدلے مقامی گارڈز آپ سے کئی گنا ٹپ وصول کریں گے۔